مع الراکعین کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے ساتھ سامنے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یعنی یہ اشارہ تھا مسلمانوں کی طرف کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں بھی نماز کا حکم دیا۔ نماز ظاہر ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی جو شریعت تھی اس کے اندر نماز کی کوئی نہ کوئی شکل، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ کار ہے نماز کی شکل میں، یہ موجود تھا۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے یہ بھی موجود تھی کسی نہ کسی شکل میں۔ اسی طرح یعنی یہ دونوں جو عبادتیں ہیں، نماز ہو گئی اور زکوٰۃ ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 65 کے قریب مقامات ایسے جہاں پر اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ تو اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ تو اب یہ سمجھیں کہ ہماری نماز ہماری روحانی اصلاح کرتی ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کرتی ہے، اسی طرح سے ہم انسانوں کو ایک یعنی ایک قوم کی شکل کے اندر متحد کرتی ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ آپس میں بھائی چارہ، محبت، اخوت اور اتحاد کا مظہر ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو نماز کے بارے میں خاص قسم کی جو آیت ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ جو ہمیں بتایا، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، تو فحش یعنی غلط برے کاموں سے، بدکاریوں سے روکتی ہے۔ منکر کا مطلب ہی گناہ کے کام ہے، تو برے کام اور گناہ کے کام جو ہے نماز ان سے روکنے والی چیز ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر یہ بالکل واضح انداز میں ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی ستون اگر ہٹا دیا جائے تو چھت گر جاتی ہے، تو دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ فرق بین المؤمن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ظاہر کافر نماز نہیں پڑھے گا، مومن نماز پڑھے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ احادیث مبارکہ ہے۔ اور نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے جو اس میں جو بات آگے آ رہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو اس میں پتہ چلے گا کہ نماز نہیں پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے نماز بھاری کیوں ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو رکوع میں جا رہے ہیں یعنی جھک رہے ہیں، رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تو اللہ کے آگے جو یہ جھک رہے ہیں تو تم بجائے اس کے کہ وسوسے ڈالو، شکوک اور شبہات پیدا کرو، چال بازیاں کرو اور ان کو دھوکے میں رکھو اور حق کو چھپاؤ اور جو ہے ان کو نیکی کے راستے سے روکو، ایسا نہیں کرو، بلکہ تم اپنی اس پرانی شریعت کو اس نئی روشنی میں تازہ کرو اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ لوگوں کو تو ان کے جو علماء تھے وہ اپنی قوم کو بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے، ایسا نہیں کرنا ہے، اسے رک جاؤ، یہ برا کام ہے، لیکن وہ سارے کام خود کرنے ہیں۔ تو أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی پڑھتے ہو، جانتے ہو، افلا تعقلون تو عقل سے کام نہیں لیتے، بالکل نہیں، یعنی افلا تعقلون عقل نہیں پکڑتے ہو۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو شرم دلا رہے کہ تم خود یہ کام کرتے ہو، یعنی خود نیکی کی جب لوگوں کو دعوت دیتے ہو، تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ظاہر ان کے مذہب کے اندر بھی جو برائی ہے وہ برائی ہے، جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے، جو نیکی ہے وہ نیکی ہے، بدی ہے بدی ہے، تو جو گمراہی ہے وہ گمراہی ہے، جو ضلالت ہے وہ ضلالت ہے۔ تو جب یہ چیزیں ان کی اپنے مذہب میں موجود ہیں اور وہ اچھے اور برے کی پہچان رکھتے ہیں، تو پھر ایک ایسے نبی کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے کہ وہ نیکی کی ہی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کی دعوت دے رہا ہے، وہ برائی کی دعوت نہیں دے رہا، تو ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم اپنا دین الگ سے قائم کرو،
نہیں، اب اس میں شامل ہو جاؤ، ورکعوا مع الراکعین سے مراد ہی یہ ہے کہ یہ جو جھکنے والے لوگ ہیں اب تمہیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر سے اور نماز سے مدد لیا کرو۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ جو نماز ہے یہ بھاری ہے۔ کبیرہ کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ سخت اور مشکل کام کے لیے بھی کبیرہ کہتے ہیں کہ بڑا بھاری کام ہے، بڑا سخت کام ہے۔ تو بے شک یہ سخت اور مشقت والا کام ہے، لیکن کس پر؟ الا علی الخاشعین، یعنی جو سوائے خاشعین کے، سوائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، ان بندوں کے علاوہ باقی لوگوں پر جو ہے یہ ایک مشقت طلب کام ہے، ایک مشکل کام ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے آئے تھے اس وقت، جو کہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جن کے اوپر مصیبتیں آ رہی تھیں، جن کے لیے پریشانیاں آ رہی تھیں، اور جو کہ سمجھ لیجیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر کے اور مدینے پہنچ گئے تھے، وہاں بھی ان کو سکون اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا۔ تو وہاں ان لوگوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم نماز صبر سے مدد لو، یعنی ان معاملات پہ صبر کرو، ان کے ساتھ الجھنے والی بات نہیں کرو، اور نماز سے مدد لو۔ آگے آتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں رکھی کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، وہ لوگ کہ جو یظنون، یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے انہم کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے ساتھ، انہم اور بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا کہ یعنی خاشعین پر، فرما بردار بندوں پر، اور اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، ملاقات پر یقین رکھنے والے لوگوں پر، اور اسی طرح سے اپنے رب کی طرف پلٹنے پر اور اس کے حضور پیش ہونے پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ وہ نماز سے تو مدد لیتے ہیں، اپنے معاملات کو صحیح کرتے ہیں، اپنی روحانی تربیت کرتے ہیں، اپنی جسمانی تربیت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، 5 وقت وضو کریں گے، 5 وقت اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، تو کتنے صاف ستھرے رہیں گے۔ تو جسمانی صفائی ستھرائی، صحت، تندرستی، روحانی صفائی ستھرائی اور روحانی پاکیزگی اور روحانی بالیدگی، یہ چیزیں نماز سے آتی ہیں، نماز کے علاوہ اور دوسری کسی چیز سے نہیں آتی۔ نماز کو بندہ ترک کر دے، اس کے بعد کوشش کرے، تو وہ کوشش اس کی اتنی کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ بہت معمولی طریقے پر کامیاب ہو سکتی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا کام کو مد نظر رکھے۔ اتنا زیادہ ممکن نہیں ہو سکتا جتنا نماز کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہاں پر جو سامنے آ رہی ہے کہ نماز کا بھاری ہونا اور نماز میں تساہلی برتنا اور نماز میں کاہلی برتنا، تو اس سے متعلق کئی جگہ پر قرآن کریم کے اندر تنبیہ آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جی ایک جگہ سورہ ماعون کے اندر تو ان کی بربادی کی خبر سنائی گئی ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھتے ہیں مگر وہ نمازی کیسے ہیں، ان نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویل، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر تساہلی یعنی کاہلی برتتے ہیں۔ جی بھی پڑھ لیں گے، جی ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیتے، نماز ٹائم نکالتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت بالکل گزرنے والا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، پھر جا کے جلدی 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 جو ہے وہ، جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ مرغ ٹونگے مارتا ہے، اس طرح سے کر کے پڑھی اور فارغ ہو گئے۔ اور یا یہ کہ اچھا اب وقت نکل گیا، چلو پھر بعد میں پڑھ لیں گے۔ یا جو کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کبھی کبھی پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں پابندی سے پڑھوں گا، تو وہ بھی اسی طرح سے تساہلی برتتا ہے، اس کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے کاموں کو زیادہ اہمیت دے دیتا ہے، نماز کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ جو نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ دیکھیں تو کہیں کہ نمازی
ہے یہ بندہ بہت نیک ہوگا، میرے ساتھ معاملات کرنے میں ہچکچائے نہیں، میرے اوپر اعتماد کر لے، اگر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں تو بالکل اس کے اندر میرے ساتھ پورے اعتماد طریقے پہ معاملات کو طے کرے، اور اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میری بات کا یقین کر لے، اور ویسے ہی شوق ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ لوگ کہیں بڑا نمازی آدمی ہے، تو یہ علامتی طور پہ کرتے ہم یراؤن الذین ہم یراؤن، کہ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک جگہ اور بھی ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ یہ لوگ، یہ آیت جو ہے یہ اصل میں اس آیت کے ریفرنس کے طور پر بیان کر رہی ہوں کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے یعنی یہ کتابیں لکھ لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو تھوڑی بہت قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں اس سے ریلیٹ اس طرح کروں گی کہ نماز کو بھی اگر پڑھا جائے صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور اپنے اوپر اعتماد بحال کرنے کے لیے کہ لوگ میرے ساتھ معاملات کرنے میں پورے اعتماد ہو جائے اور آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ طے کر لیں، اور خاص طور پہ بزنس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ نیک بھی ہے، وہ نیک لوگ اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ریاکاری کے طور پر ایسا کرتے ہیں، تو صرف یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمجھ لیجئے کہ یہ آیات ہیں، ان آیات کو یعنی معمولی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں نماز سے متعلق، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر بار بار ہے تو یہ حکم ہے ہمارے لیے، ایک یہ حکم ہو گیا۔ اسی طرح ہو گیا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو فصلی لربک وانحر جو ہے یہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے اور آپ یہ دیکھیں کہ جی جو نماز کا ذکر اور دیگر جگہوں پر آیا ہے کہ جیسے الصلاۃ تنہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برے کاموں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو فراموش کرنے کے بعد صرف اس کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لینا، یعنی جو نماز کی اصل فوائد ہیں ان کو ختم کر دینا، ان کو نظر انداز کر دینا، اور ان کی بجائے جو اس کے معمولی سے فوائد ہیں وہ سمیٹ لینا۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو ہم تلاوت کا ہی صرف ثواب حاصل کرتے ہیں، جی قرآن کریم ایک ختم کر لیا، پھر دوسرا کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، بہت اچھی بات ہے، تلاوت جو ہے اس کا بھی حکم ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تلاوت کرنے کے لیے یعنی لوگوں کو حکم دیا ہے، تعلیم کیا ہے کہ تلاوت کیا کرو، لیکن اس کو سمجھنا جو ہے وہ اس سے 1000 درجے بڑھ کر ہے۔ تو سمجھنے کی بجائے ہم اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں صرف تلاوت کر لینا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے، بے شک اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اسی طرح نماز کو پڑھنا، نماز کی ادائیگی جو ہے وہ دیکھیں اقیموا الصلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور صلوا الصلاۃ کا لفظ قرآن کریم کے اندر نہیں آیا، سوائے یہاں پہ کہ الذین یہ ہے کہ فویل للمصلین، یہاں پر مصلین آئے ہیں، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے، مصلون اس کی جمع ہے، تو یہاں پر صرف لفظ آیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جی اور فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو، لیکن اکثریت جو اس احکامات کی ہے اس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، آتوا الزکوٰۃ۔ تو دیکھیے یہ جو قائم کرنا ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، پھر اپنے محلے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اس کو مائل کرنا اور اس کو ایک جگہ اجتماعی طریقے پہ جیسے کہ احکامات جماعت کے ساتھ نماز کے انتظامات کے اوقات پہ پڑھنے کے، کہ ان کے صحیح اوقات پہ پڑھی جائے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ سب آتا ہے، اور بہت سے بھی زیادہ ہم اگر گہرائی سے سوچیں۔ بس
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو نعمتی، اپنے میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو جن سے میں نے تمہیں نوازا ہے ان کو یاد کرو، اور اس بات کو کہ میں نے کیا کہ انی فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین. اور بھی قومیں تھیں اس زمانے میں، لیکن تمہیں ان قوموں کے اوپر حاکم بنایا، ان قوموں کے اوپر تمہیں ترجیح دی، ان قوموں کے اوپر تمہیں فضیلت دی، تو تمہیں اس کا جو ہے وہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے. بڑی سخت آیات ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ مخاطب تو یہود و نصارہ کو کر رہا ہے، لیکن یہ آیات کیونکہ قرآن کریم کی ہمارے لیے بھی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی تو دنیا کی دوسری قوموں کے اوپر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ وہاں ہمارے لیے ایسا کرے گا. تو ہمیں ان وعدوں کا بھی پاس ہونا چاہیے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت سارے وعدے کیے، اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو پھر ہمیں ایسا ہی سوچنا چاہیے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمیں ان قوموں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ نعمتیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں، ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور انتہائی گناہگار بندے بنے ہوئے، اور اس کے بعد بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں یا ہم یہ سوچ رہے ہیں یا ہم نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں اور بھلے کچھ بھی ہو جائے ہم جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی اور اتنی بڑی غفلت ہے کہ یہ تو مرنے کے بعد ہی ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. اس سے شاید اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو اس سے پہلے اندازہ نہیں ہو سکتا. تو ان آیات کو ہمیں اپنے لیے بھی سمجھنا چاہیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے، یومن اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی بھی سفارش کرنے والا جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول ہوگی. اور ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے جو ہے نا کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کیا وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ جو گناہگار ہوں گے ان کو يُنصَرُونَ کہیں سے مدد مل سکے گی. تو یہ دن وہ دن ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا. اس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اتنا خطرناک دن ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم سوچیں کہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہیں جہاں نہ کوئی کسی کا مدد کرنے والا ہو، نہ کوئی کسی کا سفارش کرنے والا ہو، نہ کسی کوئی فائن وغیرہ دے کر یا فدیہ دے کر جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، تو اور نہ ہی جو ہے وہ کہیں پناہ ملے، ایسی جگہ پہ کون رہے گا؟ وہاں سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہ جگہ تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی جگہ جب یعنی قیامت کا دن ہوگا وہ کہ جہاں سے ہمیں فرار ہی ممکن نہیں ہوگا. دنیا میں اگر کوئی ایک علاقہ ہے تو آپ دوسرے علاقے میں چلے جائیں، کہ کوئی ایک ملک ہے دوسرے ملک میں چلے جائیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ کے حضور جب جمع ہوں گے تو اس میدان حشر سے کہاں بھاگ پائیں گے؟ کہیں بھی نہیں بھاگ پائیں گے. جہاں جائیں گے وہاں سے فرشتے جو ہے وہ پیشانیوں کے بالوں سے کھینچتے ہوئے گھسیٹ کر لے آئیں گے اور اللہ کے حضور لا کے ڈال دیں گے. تو کسی ایک آدمی کو بھی فرار ممکن نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ کوئی فدیہ، ایک جگہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، اتنی دنیا کے برابر بھی اگر کوئی فدیہ دینے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی فدیہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اندر اس کی ایک کھجور قبول ہو رہی، اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے اوپر جو ہے وہ اس کو اتنا نواز رہے ہیں کہ وہ جب وہ اس کھجور کا فدیہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر نوازشوں کی، اس کے اوپر عطیات کی بارش برسا دیتے ہیں، اور اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ کھجور اس نے اپنی اس تھوڑے سے رزق میں سے اٹھا کے دی، اور روٹی اس نے اپنی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی دے دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے. اپنے رزق میں سے تھوڑا سا حصہ رزق نکال کر دے دیا مگر دل سے دیا ہے.
مگر وہاں اگر وہ ساری دھن دولت جو ہے وہ جمع کی ہوئی وہ بھی پیش کرے گا تو اس کو فرار ممکن نہیں ہوگا۔ تو ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے اس کی جان چھوٹے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ اگر یہاں دنیا میں مل جاتی ہے، کسی وکیل کی مدد مل گئی، کسی بڑے آدمی کی سفارش سے اس کو مجرم کو جو ہے وہ جیل سے چھوٹ گیا، جرم ہی اس کے اوپر ثابت نہ ہوا، دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں ہوگا۔ یہی ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہمیں بتا رہی ہے، اور یہاں پر آ کر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ ہمارے پاس جو سوال جواب ہیں ان کے ابھی جواب ہم دے لیں۔ انڈیا سے عبد القادر ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ الکحل والا باڈی سپرے جسم پر لگا سکتے ہیں؟ بھائی اس کو اگر نہ لگایا جائے تو بہتر ہے۔ اس میں دو رائے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لگا کے آپ مسجد نہ جائیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو لگانے کے بعد جب یہ اڑ جاتا ہے تو وہ الکحل اڑ جاتا ہے اور وہ خوشبو اس میں رہ جاتی ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر نہ لگائیں مگر کپڑوں کے اوپر لگا لیں۔ تو خاص طور پر مساجد کے اندر اگر یہ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، نہ لگا کے جائیں تو بہتر ہے۔ اچھا، نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ نیل پالش دراصل ناخنوں کے اوپر دیکھیں یہ تو ایک آرائش کی چیز ہے، اور اسلام نے عورت کو آرائش کی اجازت دی ہے، لیکن وہ آرائش نمایاں نہیں ہونی چاہیے، گلیوں کوچوں اور بازاروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس نمائش اس کے اپنے گھر کے لیے ہو، اس کے اپنے شوہر کے لیے ہو، اور کچھ چیزوں کی اجازت ایسی ہے کہ وہ اپنے محرموں کے سامنے وہ چیزیں لگا کر جا سکتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو محرم جو ہے ان کے سامنے بھی استعمال نہ کرے تو بہتر ہے صرف اپنے شوہر کے لیے ان کاموں کو کرے۔ تو بہرحال نیل پالش ایک ایسی چیز ہے، کلر ہو جاتا ہے، کوٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں کیونکہ ناخن کے اندر پانی نہیں جاتا، پانی نہیں لگتا، تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وضو کر لیا جائے، نیل پالش لگا لی جائے، اور نماز جتنی نمازیں اس سے پڑھتے ہیں پڑھ لیں، لیکن جب وضو نہ رہے تو اس کے بعد اس کو اتار کے اور پھر وضو بنایا جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن ابھی علماء کا کچھ جو سمجھ لیجیے طبقہ ہے جو جدید اس طرح کے مسائل کے اوپر غور کر رہا ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ بعض اوقات نیل پالش لگا کر اور اتارنا فوری طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو فوراً اتار دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی دلہن تیار ہوئی ہے اور اس کو نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وہ نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ اس کو اتار نہیں سکتی، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے فوری طور پر ممکن نہیں ہے، نماز کا ٹائم نکل جائے گا اگر وہ یہ کرے گی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے موزوں پہ مسح کر لیا جاتا ہے، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں پہنے ہوتے ہیں، اس پہ اجازت ہے کہ مسح کر لیں، تو اس طرح مسح کر لیا جائے تو نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری چیز جو ہے وہ آئی برو بنوانا ہے، تو اس کے متعلق تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ان عورتوں پر کہ جو اپنے یعنی بالوں کو نکلواتی ہیں، مثلاً بھووں کے بال ہو گئے، اور اسی طرح سے یعنی دانتوں کے اندر اس زمانے کے اندر تھا کہ وہ جھریاں بنوانا، تو کہ دانتوں کے اندر جھریاں بنواتی ہیں اور گدواتی ہیں، یعنی نشانات ڈلوانا، جیسے کہ آج کل یہ ٹیٹوز وغیرہ جو ہیں یہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اس پہلے بھی عرب لوگ جو ہیں وہ بڑا پسند کرتے تھے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ خوبصورتی کے لیے چہرے کے اوپر گدوا لیتی تھیں، نشانات ڈلواتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ اب اس میں صرف ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو آئی بروز ہیں وہ انتہائی زیادہ ایسی ہے کہ جو چہرے کے اوپر صحیح نہیں لگ رہی، یعنی مثلاً یہ کہ بعض اوقات بیچ میں سے جڑی بھی ہوتی ہے یا بے انتہا چوڑی ہے،
اور اس خاتون کا شوہر جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کر رہا، تو اس میں کچھ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ صرف اس کی خاطر جو ہے وہ ایسا کیا جائے. لیکن عموماً جو ہمارے جو علماء کرام ہیں، مفتیان دین ہیں، انہوں نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چہرے پہ بنائی ہے وہ بالکل مناسب ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ وہ غیر مناسب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسن التقویم یعنی بہترین خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے انسان کو. تو کہیں اگر ایسا اتفاق ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر کسی کے چہرے پہ چوڑی ہے تو وہ یقیناً وہ اسی پہ اچھی لگیں گی، اور کسی کے چہرے پہ یعنی گھنی ہے بیچ تو وہ گھنی اچھی لگیں گی. البتہ یہ کہ ایسے باج اپر لپس پر ہوتے ہیں جو کہ خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مردوں سے مشابہت ہو رہی ہے، تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قباحت نہیں ہے کہ وہ کیونکہ کسی وجہ سے اگاتے ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں اچھا لگے گا کہ چین کے نیچے جو ہے وہ بال ہوں یا اپر لپس پر ہوں. تو ان کو اگر نکال دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی عورت کی خوبصورتی کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں اور اسے مردوں سے مشابہت دے رہے ہیں، تو اس کو نکالنا کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گئے کہ جی. انشاءاللہ پھر کل ہم پھر اسی ٹائم پر آپ کے ساتھ ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ بھی آئیں گے، اس کو سنیں گے بھی جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس کو ایک دفعہ ریوائز بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.